مفتی محمد قاسم اسلامک اسکالر۔ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر صدقہ کی ترغیب اور صدقہ کے آداب کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ میں 14 آیات اللہ تعالیٰ نے صدقے کے احکامات اور آداب کے لیے نازل فرمائی۔ ان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مثال دیں تو اس کا بڑا ہی وسیع اور گہرا مفہوم ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے۔ ویسے تو مثالیں دے کے باتیں واضح کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی مثال، اسلام کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے صدقے کی آیات کی پہلی آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کے دو مطلب ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد ہم الغزات، یہ غازیان اسلام کے بارے میں ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہر کام جو خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، جس میں اسلام کا، مسلمانوں کا فائدہ ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ حلال کا لقمہ اپنی بیوی اور بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔
حتیٰ کہ فرمایا اگر آپ اپنی جنسی خواہش حلال جگہ پہ کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کس طرح ہوا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو کبھی بھی ناپسند نہیں کرتے تھے، بلکہ سوال غور سے سنتے تھے اور سوال کرنے والے کو تسلی بخش شافی اور مشفی جواب دیا کرتے تھے۔ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جو بات توجہ سے سنتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والے کے منہ سے نکلنے والی باتیں، وحی کی باتیں بہت توجہ سے سنی تھی، اس لیے وہ سوال بھی کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے، اور جتنا ان کا عمل مضبوط تھا اتنی ان کی دعوت بھی مضبوط تھی۔ ہماری دعوت نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل میں کوتاہ ہیں، کمزور ہیں، غافل ہیں۔ جو ہاتھ لگ گیا کر لیا، جب ہاتھ میں آیا کر لیا، جب جا چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے یہ بھی نیکی صدقہ ہے؟ فرمایا بتاؤ اگر یہی کام وہ کسی غیر کے ساتھ کرتا تو گناہ ہوتا؟ تو جواب آیا جی ہاں گناہ ہوگا۔ تو فرمایا اسی طرح جب وہ اس کام کو حلال جگہ پہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے کرے گا تو اس کا یہ بھی ثواب ہے، صدقہ ہے۔ تو دو معنی ہو گئے فی سبیل اللہ کے۔ ایک معنی غازیان اسلام، مجاہدین جو اسلامی سرحدات پر کھڑے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، دشمن کو روکے ہوئے ہیں، باقی لوگ سکھ سے سو رہے ہیں، چین کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، منبر پہ خطبے ہو رہے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے کے اندر نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں دشمن کو پسپا کر رہے ہیں۔ دوسرا معنی ہر خیر اور بھلائی کا کام فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ وقت کی ضرورت کے مطابق اہل علم فرماتے ہیں کہ اس وقت کس کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن جو مصارف زکوٰۃ ہیں 8 صدقہ و زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8، سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 60، چونکہ ان میں فی سبیل اللہ خاص ایک مصرف ہے، خاص ایک جگہ مقرر کی ہے کہ یہاں پہ بھی صدقہ اور زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا، باقی بھی ہیں فقراء مساکین عاملین علیہا، تو وہاں پہ خاص غازیان اسلام ہی مراد ہیں۔ تو اس کا پھر پہلا اور راجح معنی فی سبیل اللہ سے مراد جہاد مجاہدین ہے، اور عمومی معنی بھی مراد ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، ایک دانے کی مثال کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر ایک سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1 روپیہ، 1 درہم، 1 پنکھا، ایک جو ہے وہ چیز خرچ کرنے کی مثال دی ہے کہ وہ 700 گنا ہو جاتی ہے، ایک 700 بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مثلا بندہ چاہتا ہے جی میں مسجد بناؤں، میں یتیم خانہ بناؤں، میں ایک ڈسپینسری کھول دوں، میں ایک تندور لگا دوں یہاں پہ سستی روٹی دیا کروں، میں ہفتے میں 1 دفعہ لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، بندے نے نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ اس کو کر نہیں سکا۔ اب ایک ہے کہ ارادہ اس نے کیا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے کرنا کوئی نہیں، صرف یہ وقت ٹالنا ہے، جان چھڑانی ہے اپنی، اور یہ کنڈیشن کئی دفعہ میری اور آپ کی بھی ہوتی ہے، ہم اگلے بندے سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں اس سے کیا جان چھڑانی ہے؟
ہم اس نیکی سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کو نیکی کی دعوت دے، خیر کی دعوت دے، وہ محسن ہے، اس کی قدر کیجئے۔ یہ محسن بار بار نہیں ملتے، اور سب سے اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو نیکی پر لے کے آتے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بندے نے ارادہ کیا نیکی کا، کر نہیں سکا، رہ گیا، پیسے نہیں ملے اس کو، وقت نہیں مل سکا، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ نیکی کا ارادہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک بندے نے کہا جی میں اس شعبان کے مہینے میں، مثال 10 شعبان ہے، 20 دن رہ گئے رمضان المبارک میں، تو میں نے اس مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے رمضان سے پہلے پھر نہیں کر سکا، مصروفیات تھی، لیکن اس نے شروع تو کیا ہوا ہے۔ فجر کے بعد وہ آدھا پارہ 1 پارہ پڑھتا ہے، روزانہ 2 پارے 1.5 پارہ پڑھتا ہے، مکمل نہیں کر سکا، تو اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ضرور دے دے گی۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی بھلائی کا کام، کوئی بھی خیر کا کام اس نے سچا ارادہ کیا ہے تو ایک نیکی لکھی گئی۔ اگر اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا اور پھر اس نے وہ نیکی کر لی تو کم از کم 10، یہ منیمم ہے، منیمم کم از کم 10، یعنی ہم 1 نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 50 نمازیں، اور زیادہ سے زیادہ 700، جس طرح کے اس آیت میں مثال ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اس آیت میں تو خرچ کرنے کی مثال ہے، لیکن اس حدیث میں جو صحیح بخاری کی ہے ہر نیکی کی بات ہے۔ احادیث قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، قرآن مجید کی آیات احادیث کی تفسیر بیان کرتی ہیں۔ احکامات میں آیات اور احادیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، حلال حرام کا ہو یا کوئی اور حکم ہو، فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں وہی ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ ہر نیکی، بھلائی، خیر کا کام جو کرتا ہے انسان، اس کا کم از کم اجر 10 ہے، زیادہ سے زیادہ 700 ہے۔ اگر بندے کا اخلاص اور اس کے اندر مزید للہیت، خشیت ہو تو یہ 700 سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ہمیں نیک نیتی سے نیکیاں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیت کیے بغیر ہی وضو کرتے ہیں، نیت کوئی نہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیت کوئی نہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیت کوئی نہیں، وہ روٹین میں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بری نیت کرتے ہیں اور کچھ اچھی نیت کرتے ہیں۔ تو کامیاب وہ ہیں جن کی نیت اجر و ثواب کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ وضو کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں کانسیپٹ لایا کریں کہ اس وقت سارے گناہ جھڑ گئے، سارے دھل گئے، سارے ختم ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی پلکوں کے نیچے کے گناہ، ناخن کے نیچے کے گناہ، حتیٰ کہ جو ہے وہ ماں کے تک کے یہ جو آنکھیں جہاں پہ گرد سی آ جاتی ہے سوتے وقت، یہاں کے گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ بندہ گناہوں سے پاک، صاف، شفاف، کلیئر ہو جاتا ہے۔ نماز اس کے لیے ریزرو ہوتی ہے، نماز اس کے لیے ایکسٹرا ہوتی ہے، گناہ تو وضو سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نیت کیجئے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی کی نیت رکھیے، نماز پڑھتے ہیں نیت رکھیے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اچھی نیت رکھنا یہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری نے اپنی کتاب کا آغاز صحیح بخاری کا اس حدیث شریف سے کیا، جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، قبولیت، اجر و ثواب نیت کی بنیاد پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے اور عمل میں کوئی کمی رہ بھی گئی تو اس اچھی نیت، یعنی یہ نیت اتنا پاورفل عمل ہے، یہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر اتنا زور ہے کہ وہ عمل میں اگر کوئی کمی رہ بھی جائے گی
یہ پوری کر دے گا نیت کا اچھا ہونا. لیکن اگر عمل بالکل پرفیکٹ کیا، صحیح قربانی خریدی، دانت دیکھے، اس کے سینگ دیکھے، اس کے کان دیکھے، اس کی ٹانگیں دیکھیں اور دو دانت والا دیکھا، سب دیکھا، پیسہ بھی پورا دیا، پھر ذبح کر دیا، پھر کھال بھی بیچی نہیں، صدقہ کیا، گوشت بھی تقسیم کر دیا، لیکن نیت صرف یہ تھی کہ لوگ کہیں جی سبحان اللہ 5 لاکھ کا بیل کیا ہے، تو سارا مکمل عمل، حج پورا، نماز پوری، زکات دی ہوئی پوری، مسجد بنائی ہوئی پوری، کسی کام کی نہیں. اللہ رب العالمین نے ان نیکیوں کو ذرات میں بکھیرنے کا جو ہے اندیا دیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی نیکیوں کو بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے ذرات کی طرح، کیونکہ ان کا عمل ہمارے لیے نہیں تھا، ان کا عمل دنیا میں یہ کہلوانے کے لیے تھا. کوئی سخی کہہ دے، کوئی بہادر کہہ دے، کوئی عالم اور قاری کہہ دے، کوئی کہہ دے بڑا اچھا انسان ہے. نیت اپنی درست رکھیے ہمیشہ. اگر نیت اچھی ہے تو ذرہ بھی پربت بن جائے گا، اور اگر نیت بری ہے، نیت خراب ہے، نیت میں کوئی فالٹ ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمالیہ جیسے پہاڑوں جیسے اعمال بھی وہ ریت کے ذرات سے بھی باریک باریک ہو کے بکھیر دیے گئے. نیتیں اچھی کر لیجیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10، پھر 700، پھر جس کے لیے اللہ چاہے 700 سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتا ہے. اور اسی حدیث کے اندر اگلا جز یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، پھر وہ گناہ کر نہیں سکا، ڈر گیا، کسی نے کہا جمعہ پڑھنے چلتے ہیں، کسی نے کہا یہ کتاب پڑھ لو، کسی نے واٹس ایپ پہ کوئی تقریر سینڈ کر دی، یا اس نے کوئی ناگہانی آفت دیکھ لی، بارش دیکھ لی، ہوائیں دیکھ لی، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، بچ گیا، ڈر گیا، ہٹ گیا، بات آ گیا. اس نے کہا یہ پیسے جو یہاں ضائع کرنے ہیں، میں کسی کے بیوہ کے گھر میں ایک تھیلا آٹا دے دیتا ہوں، کسی کو کھانا کھلا دیتا ہوں، کسی کو بستہ بیگ لے لوں. یہ جو ڈر گیا، گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر وہ ڈر گیا، نہیں کیا گناہ اس نے. کتنے گناہ ایسے ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا، اس کو مار دینا ہے، کبھی اس سے بات نہیں کرنی. کہہ دیتے ہیں نا، یہ فیصلے دے دیتے ہیں جب میں مروں ہمارے گھر میں یہ نہ آئے، جنازے میں نے نہیں جانا، یہ میرے جنازے میں نہ آئے. یہ سارے فیصلے گناہوں کے فیصلے ہیں، انانیت کے فیصلے ہیں، ضد کے فیصلے ہیں، گناہ ہیں. پھر ہم ڈر جاتے ہیں، کہتے نہیں یہ غلط بات کرتے، یہ غلط فیصلہ ہے. ایسا نہیں، کبھی کبھار تو ہم اتنے ڈر جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہم پہ ہو جاتا ہے کہ ہم اگلے بندے سے خود ٹیلی فون کر کے چل کے جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. فرمایا جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس نے اس برائی کو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی پھر بھی لکھ لو. برائی کا ارادہ کیا تھا، برائی اس نے کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ لیجئے. اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے، پھر وہ برائی کر لے، وہ گناہ نافرمانی کا کام کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ برائی صرف ایک ہی لکھنی ہے، نیکی منیمم 10، زیادہ سے زیادہ 700. اور جس کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے چاہے تو 700 سے بھی زیادہ بڑھا دے. لیکن برائی، گناہ، نافرمانی، معصیت کا کام اگر اس نے ارادہ کیا اور پھر نہیں کیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس نے کر لیا تو گناہ صرف ایک لکھا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے کہا کہ اگر گناہ کر لیا ہے تو فوراً توبہ کر لو، وہ آپ کی توبہ آپ کے گناہ کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی، بلکہ وہ توبہ پھر اس گناہ کو نیکی بنا دے گی. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو، جن کی خطاؤں کو، جن کی نافرمانیوں کو، جن کے سیاہ ناموں کو اللہ رب العالمین نیکیوں کے اعمال ناموں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایک دانہ، اس میں سے 7 بالیاں، ہر بالی میں 7 جو ہے وہ دانے، جو ہے وہ 100 دانے، تو 700 کی مثال دی ہے. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اللہ بڑی وسعتوں والا ہے. اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صرف ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عدد ذکر کیا ہے، نہیں تو اللہ نے اس سے کہیں زیادہ دینا ہے. ہمارے اعمال بہت مختصر، تھوڑے محدود عمر کے ہیں، لیکن
اس کے نتیجے میں اور بدلے میں ملنے والی جنت لامحدود ہے اور بہت بڑی اور بہت قیمتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ترغیب کے لیے عدد ذکر کیا ہے۔ دیتا اور دینا تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہے۔ واللہ واسع علیم، خوب جاننے والا ہے کون کب کہاں کس طرح خرچ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اگر دنیا میں وہ پکڑتا نہیں، دنیا میں سزائیں نہیں دیتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے خبر ہے۔ یہ پہلی آیت ہے صدقے کے حوالے سے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، وہ بڑے امتحان میں ہوتے ہیں۔ خرچ کر کے بندہ فارغ نہیں ہوتا، عمل تو ابھی ہو گیا لیکن مرتے وقت تک اس کو سنبھالنا یہ کمال ہے۔ کسی کو دے دیا پھر بعد میں اس کو سنبھال کے رکھنا کہ میں نے کسی کے سامنے اس کو بے عزت نہیں کرنا، مجلس میں میں نے گانا نہیں، مسجد میں میں نے اس کو بے توقیر نہیں کرنا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یعنی نیکی کرنا، اپنے مال میں سے نکال کر خرچ کرنا بھی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ بچپن سے، لڑکپن سے، طفل پن سے، چھوٹے پن سے ہماری تربیتیں نہیں ہوئی۔ جن کی تربیتیں ہو جاتی ہیں ان کے دسترخوان بھی کھل جاتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں، ان کی بیٹھکوں کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ اور جو لوگ جن کی تربیتیں نہیں ہوتی، یقین کیجئے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، احسان نہیں جتلاتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام ان کے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کریں گے، ہم کلام نہیں ہوں۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ نے کہا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ لوگ تو بہت رسوا ہو گئے، یہ لوگ تو شرمندہ ہو گئے، ان کا تو بڑا نقصان ہو گیا، ہمیں بتا دیجئے کہ ان کا کیا جرم ہوگا، یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوگا جس وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسبل، پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جس کا کپڑا شلوار ٹخنوں سے نیچے رہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھنے والا شخص اس میں آتا ہے۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ یہ دیکھنے میں، سمجھنے میں، سننے میں، کہنے میں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا چھوٹا سا گناہ لگتا ہے ہمیں، لیکن اس کی وجہ سے وعید کتنی۔ نماز کے ساتھ اس کا کوئی وہ خاص تعلق نہیں کہ مسجد میں آؤ تو اوپر چڑھاؤ، ابھی ایک پاؤنڈ نکالا نہیں تو نیچے پھینک دو۔ اس کے اوپر اتنی لوگ آوازیں کستے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر کی نشانی ہے، چاہے جو بندہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والمنان، وہ بندہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، بلائی کرتا ہے کہ تم تو میرے شاگرد تھے، تمہارے پاس تو کل کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں تو بولنا نہیں آتا تھا، اپنی اولاد کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم بھی تو کسی کو اولادیں ہیں، غلام نہیں ہیں، اولاد ہے ان کے حقوق ہیں، بیوی ہے اس کے حقوق ہیں۔ دیندار سے دیندار لوگوں کو میں نے یہ جملے کہتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اپنی احسان، اولاد کو احسان جتلاتے ہیں، جی میں نے تمہیں پالا جی، پوسا جی، بڑا کیا جی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس نظام کو صحیح کریں، ان کی تربیت کریں، اخلاق ان کا ضمیر جگائیں، تاکہ وہ والدین کی قدر سمجھیں، بہن بھائیوں کی قدر سمجھیں، بیوی کو بیوی کا درجہ رتبہ اور مقام دیں، ان کا اندر جگائیے کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ان کو بھی بے عزت کرتے رہیں کہ تو کیا ہے، تو کل تک کچھ نہیں تھا، میں نے کمایا تو میرا کھا رہا ہے۔ نہیں، ان کے ضمیر جھنجھوڑیے تاکہ وہ اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں، بلکہ نیکیاں ضائع نہ کریں، الٹا اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لے کے نہ مر جائیں۔ منان، یہ صرف عام لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ عام بات ہے، سب کے بارے میں ہے۔ بیوی، اولاد، رشتہ دار، شاگرد، ہمسائے، گلی محلے کے لوگ، خاندانوں کو لوگ اگر
رمضان آتا ہے تو کوئی سحری افطاری کا پیکج دے دیتے ہیں یا زکوٰۃ میں سے کچھ دے دیتے ہیں، یقین کریں ریٹرن میں چاہتے ہیں کہ ان کی گردنیں اور نظریں ہمارے سامنے جھکی رہیں۔ کسی کے پاس جا کے ہم کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ کا حساب کرواؤ، بھائی نہ دو حساب تو کرواؤ، کہتا جی ہم نے خاندان کے لوگوں کو دے دی، ہم کہتے ہیں لسٹ ہمیں دے دیں، ہم دے دیں گے جن جن کو آپ کہیں گے، تاکہ آپ کا نام نہ آئے، سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ تیار ہو جائے۔ بھئی آپ کا مقصد تو یہ ہے کہ ان کا کچھ ہو جائے، ان کا روزہ اچھا گزر جائے، ان کے بچوں کے عید کے کپڑے بن جائیں، یہ بھی عید پہ سیویاں کھا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، آپ کا مقصد تو یہ ہے، اور پیسے ان کو مل جائیں گے۔ آپ کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے، زکوٰۃ دے رہے، جس کو نبیوں کے نواب رسولوں کے سردار نے کہا یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، کوئی احسان نہیں، اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کو پاک کر رہے ہیں زکوٰۃ دے کے۔ اس مال میں بھی ہم 2 in 1 کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں بھی ہمارے سامنے جھکی رہیں۔ کسی پر احسان نہ کیجیے، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر کتنے احسان کیے ہیں، یہ موسم دیتا ہے، یہ ہوائیں دیتا ہے، یہ صحت تندرستی، آنکھیں بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں، سماج ٹھیک ہے، بصیرت بصارت ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کبھی آپ کسی ایک ایسے بندے کو دیکھیے، ہو سکتا ہے خاندان میں ہو، گلی محلے شہر میں ہو، جس کے دماغ کا کوئی ایک نٹ پردہ ڈھیلا ہو جائے، یقین کیجیے اس کا کڈنیز ٹھیک ہوں گی، اس کا ہارٹ ٹھیک ہوگا، اس کے پھیپھڑے ٹھیک کام کر رہے ہوں گے، اس کا مثانہ جگر سب ٹھیک ہوگا، لیکن دماغ کا صرف ایک پرزہ ہل گیا ہے، یہ سارے پرزے بیکار ہیں۔ تو اللہ جلال والاکرام کے بے شمار احسانات ہیں، ہم تھوڑا سا کسی کے ساتھ کرتے نہیں، پہلے ہی اس کو گانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ احسان کرتے وقت فوراً یہ مت کہا کریں، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، صاحب اگر آپ دل سے نیکی کر رہے ہیں، یہ نیکی اس کو تنہائیوں میں، اس کو خلاؤں میں، وہ جہاں کہیں ہوگا کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ کا تذکرہ کر کے دعا کر دے گا۔ آپ خاموشی سے نیکی کرتے جائیں، فوراً ریٹرن مانگ رہے ہیں، فوراً کسی کے ساتھ احسان کر دیا، بس دعاؤں میں یاد رکھیں جی، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ گردان نہ پڑیے، اعمال کرتے جائیے خاموشی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ جلال والاکرام کے تقوی کی بنیاد پر دعاؤں کے گفٹ آپ کے نام اعمال میں آتے رہیں گے، کوئی ان کو نہ روک سکتا ہے نہ بند کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی برائیاں کرتا ہے، خرابیاں کرتا ہے، اس کو بھی کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ میرے لیے بد دعا کرنا، والدین کو بھی نہیں کہنا پڑتا، پھر بہن بھائیوں کو بھی نہیں کہنا پڑتا، پھر نمازیوں کو کہنا نہیں پڑتا بد دعائیں کرنے۔ جب کسی کا دل دکھائیں گے تو پھر بد دعائیں ہوتی ہیں۔ نہ کریں ایسے کام کہ ہمیں بد دعائیں کے ملیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ یہ میں ہر خطبے میں بات کیا کروں، بھائیو اگر کسی کی دعائیں نہ لے سکے خیر ہے، کم از کم بد دعائیں نہ لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، جو بندہ جھوٹ بول کے قسم بھی اٹھا دیتا ہے، اپنا سودا بیچتا ہے، نہیں جی نہیں اتنے کی تو ہمیں نہیں آئی۔ کسی گاہک کے سامنے اسلامی شریعت میں قیمت خرید بیان کرنا ضروری نہیں ہے، نہیں جی نہیں یہ جاپانی ہے جی، یہ چائنا کی ہے جی، یہ تو کل مال آیا جی، بالکل ٹھیک ہے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لقمہ حلال عبادات کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اولاد کے نیک بننے کے لیے کتنا ضروری تھا، ہم نے اتنا ہی اس کو حقیر سمجھا ہوا ہے، اتنا اس کو چھوٹا سمجھا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے، ولا اذا، تکلیفیں نہیں دیتے۔ لوگ بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، یقین کیجئے جن کو تکلیفیں ملتی ہیں، جن کے دل، یہ لفظ آپ نے سنا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لوگ ایسے ایسے جملے کہتے ہیں، ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر خرچ کیا ہے اس پر احسان نہیں جتلاتے، اس کو تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے اجر ہے۔ اب میں اور آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو دیتے کم ہیں اور جملے بڑے بڑے کہتے ہیں، دیا تھوڑا ہوتا ہے، یعنی 20 روپے دیتے ہیں، 10 روپے دیتے ہیں اور باتیں اتنی کر دیتے ہیں۔ اللہ جلال والاکرام نے اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا قول معروف، خیر کی بات کرو، خیر کی بات کہہ دو، نہیں دینا نا فقیر کو
اشارے پہ کھڑی عورت کو نہیں دینا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے تبصرے کرنا بھی ان کا کاروبار ہے جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر نکلا ہوا شخص کاروباری نہیں ہوتا، کس کو کس مجبوری نے لا کھڑا کیا ہے، کس فاقے نے اس کو یہاں پہ کھڑا کیا، آپ کو کیا پتا ہے، مجھے کیا پتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ آپ نہ دیں، بھائی زیادہ تو یہی ہے نا کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور اللہ جلال نے مجھے اور آپ کو تھوڑے سے وقت کے لیے اس کا متصرف بنایا، مالک اللہ ہی ہے۔ زکوٰۃ میں بھی یہی فلسفہ ہے کہ اس پیسے کا اصل مالک اللہ ہے، تو اگر میں نے اس تصرف میں سے اس عورت کو، اس بچی کو، اس جو ہے وہ ایک ٹانگ والے بندے کو جس کے دونوں ہاتھ نہیں، کچھ نہیں دینا تو نہ دیں۔ قول معروف، خیر کی بات کہہ دیں، بس یہ کہتے سوری کر لیں، ان کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ بھلا کرے، نہیں کرنا۔ لیکن گاڑی میں بیٹھ کے پھر تبصرے، یہ ان کا کاروبار ہے جی، یہ صبح سے آ جاتے ہیں جی ایسے، کس کو کیا خبر ہے کون کس مجبوری پریشانی میں نکلا ہے۔ آپ اور میں سفید پوش ہیں، آپ کی مجبوریاں اور پریشانیاں نہیں ہوں گی، میری مجبوریاں پریشانیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر نہیں دے سکتے تو نہ دے کر اپنے اوپر بوجھ کیوں ڈالیں، اور اگر دے دیا ہے پھر تو اور زیادہ احتیاط اور پابندی کی ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو سی لیں، ہونٹوں کو ٹیپ لگا لیں، کوئی بات نہیں کرنی، بس چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ دل بڑا چاہتا ہے کہ تبصرہ کرو، دل بہت چاہتا ہے کہ میں بتاؤں جی میں بتاؤں جی، نہ 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 نہ، یہ ڈرامے اور فلمیں اپلائی نہ کریں انسانوں کے اوپر۔ ہر نکلا ہوا بندہ کاروباری، ہر نکلا ہوا بندہ اس طرح کا نہیں ہوتا، کون کس مجبوری میں نکلا ہے مجھے اور آپ کو کیا خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، معروف بات کریں۔ اگر نہیں دے سکتے تو کسی کو اچھے کلمات کہہ کے اس کا دل جیت لیں، اور مغفرہ، اور بخش دینا، معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے بہت اچھا۔ اور زکوٰۃ دینے والوں، صدقہ دینے والوں، فطرانہ دینے والوں، سحریاں افطاریاں کروانے والوں، اپنے گھر میں مہمانوں کو بلا کے کھانا کھلانے والوں، اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہم کھلا کے پلا کے سحری افطاری کروا کے مسجد کو چندہ دے کے غریب مسکین کو اٹھا کے کسی کے جو ہے وہ بے روزگار کا روزگار چلا کے، کیا پھر ہم اس کو تکلیفیں تو نہیں دے رہے، کیا ہم اس کو پریشان تو نہیں کر رہے، کیا دن رات ہم اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے پروگرام تو نہیں بنا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کاروبار کرتا کرتا، محنت کرتا کرتا، اللہ جلال والاکرام نے اس کے نصیب میں اچھا لکھا تھا، وہ آپ سے آگے نکل گیا، پھر تو خیر ہی نہیں۔ کتنے شاگرد ایسے ہیں جو مالکوں سے پوچھے بغیر چلے جاتے ہیں، ساری زندگی مالک ان سے سلام نہیں لیتے، نمازی ہوتے ہیں، کئی تو مسجدوں کے متولی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ یہی قصہ اس نے کہا یہ کام کرتے کرتے چھوڑ گیا، بھئی کام کرتے کرتے چھوڑ گیا، یہ ایک نامناسب غیر اخلاقی بات ہے، کوئی کلمہ کفر نہیں، کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کر لیا اس نے۔ کبائر آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، وہ کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے عبادات قبول نہیں ہوتی، آپ قطع تعلق ہی کر رہے ہیں، سلام ہی نہیں لے گا، بات ہی نہیں کرتا اس کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ہمارے اپنے محلے کی بات ہے، کیمیکل کا بھائی کام کرتا ہے، اس نے اپنے یعنی جماعتی ساتھی کو کام سکھا دیا، وہ چھوڑ کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مارکیٹ میں لوگ دکانیں کیوں ڈھونڈتے ہیں، جاؤ میڈیسن کی مارکیٹ ہے، الیکٹرانکس کی مارکیٹ ہے، ہمارے فیصلہ آباد میں گول گپے کی مارکیٹ ہے، ایک ہی جگہ پہ 150 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی نہیں سوچتا کہ میں اس جگہ پہ ریڑی لگاؤں گا تو دوسرا کھا جائے گا۔ آپ الگ کہیں دکان ڈالیں الگ، تو بندہ کہتا ہے ادھر گاہک نہیں آئے گا۔ مارکیٹ میں جائیں گے تو مارکیٹ میں دکان کا ایڈوانس بھی زیادہ ہے، کرایہ بھی زیادہ ہے۔ اچھا اب وہ چلا گیا بغیر پوچھے، اس نے جا کے اپنا کام شروع کیا، اس نے کہا دیکھو جی میں نے اس کو گڑ دیا، اندازہ کرو تم نے گڑ دیا تو دیا ہے، کیا کر دیا تم نے، سکھایا تم نے بھی تو کسی سے سیکھا تھا۔ رزق مالک اللہ، ابھی تک یہ ہمارا نقطہ کلیئر نہیں ہوا، ہم دشمنیاں کرتے ہیں، دلوں میں باتیں رکھتے ہیں، کہاں گئی ہماری توحید، کہاں گئی ہماری للہیت، کہاں گیا ہمارا تقوی، کہاں گیا ہمارا اللہ کے سامنے جھکنا، کہ دل ہی پاک نہیں، دل پاک نہیں تو روح پاک نہیں ہو سکتی۔ اللہ جلال کو پاک روح پاک دل چاہیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب اللہ کے سامنے پیغمبر بھی یہ کہہ رہے ہوں گے آج تو ہمیں اپنی پڑی ہے، آج تو ہمیں اپنی پڑی ہے، آج تو ہمیں اپنی پڑی ہے، نہ مال کام آئے گا، نہ رشتے، نہ ناتے، نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ برادری،
کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی شخص کامیاب ہوگا جو پاک صاف دل لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو یہ کسی کو کام سکھانا، شاگرد کو دکان بنا دینا، شاگرد اگر آگے نکل گیا پھر تو خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قول معروف ومغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بہتر ہے، بہت بہتر، بہت اچھا اس صدقے سے جس کے بعد آپ تکلیف دیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا ہی غنی ہے، وہ غنیوں کو فقیر بنا دیتا ہے، کاروبار الٹ جاتے ہیں، لوگ تھڑے پہ آ جاتے ہیں، منشی مالک بن جاتے ہیں، اور مالکوں کو منشی بنتے میں نے دیکھا ہے۔ جو ان کے والد صاحب کے پاس کام کرتا تھا، آج اس کے بیٹے اس منشی کے نوکر اور ملازم لگے ہوئے